اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی الامام المہدی المنتظر ثانی عشر صاحب العصر والامر والزمان روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا۔ ناظرین محترم، دعائے ندبہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے فرزند رسول، کیا کوئی راستہ ہے کہ جس راستے کو طے کر کے آپ سے ملاقات کی جائے؟ تو اس دعائیہ سوال کے لیے روایات اور واقعات میں ملتا ہے کہ جی ہاں، ایک راستہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس راستے کو طے کرے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اور امام کی زیارت ممکن ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ارتباط قائم کیا جائے، حقیقی رابطہ رکھا جائے، امام کے ساتھ توسل کیا جائے۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توسل کرتے ہیں تو یہی ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو میں بھی کہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے علماء کرام، فقہاء اور مومنین کرام کے ساتھ امام کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ کس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کبریٰ میں ملاقات کرتے ہیں اپنے محب کے ساتھ۔ محدث نوری اپنی کتاب جنت المأویٰ میں بعض علماء نجف سے نقل کرتے ہیں کہ نجف کا ایک طالب علم تھا جس کا نام تھا شیخ محمد حسن۔ اس کو 3 مشکلیں درپیش تھیں، وہ 3 مشکلوں میں گھرا ہوا تھا۔ پہلی مشکل یہ تھی کہ اس کو ایک بیماری تھی جس بیماری سے اس کے سینے سے خون بہتا رہتا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ وہ تنگ دستی اور غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ تیسری مشکل یہ تھی کہ وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی غربت اور مفلسی کی وجہ سے لڑکی والے اس کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ اگر 40 راتوں میں 4 بار مسجد کوفہ میں اعمال انجام دیے جائیں تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ممکن ہے۔ اس نے باقاعدگی کے ساتھ یہ اعمال انجام دیے اور 40 راتوں میں 4 بار مسلسل مسجد کوفہ جاتا رہا اور اعمال انجام دیتا رہا تاکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور یہ تینوں حاجتیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں۔ آخری رات بہت سرد اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ یہ مسجد کے باہر بیٹھ گیا کیونکہ اس کے سینے سے کھانسنے کی وجہ سے اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور اس حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ باہر بیٹھ گیا۔ یہ قہوہ پینے کا عادی تھا۔ اس نے قہوہ بنایا، آگ روشن کی اور قہوہ بنانا شروع کیا۔ دور سے ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا اس نے۔ یہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ شخص آ رہا ہے، یہ آ رہا بھی تو میرا سارا قہوہ پی جائے گا اور میرے نصیب میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ صاحب جیسے ہی قریب آئے تو اس کا نام لے کر، اس طالب علم کا نام لے کر اس کو سلام کیا۔ یہ حیران ہو گیا، یہ خود ہی کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو کس نے بتایا، میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ فلاں خاندان سے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے اسی طرح بہت سارے خاندانوں اور قبیلوں کے نام لیے، تمام تر کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ ان صاحب نے کہا کہ اگر تم بتاؤ تو پھر تمہارا نقصان نہیں ہے اس میں۔
پھر میں نے قہوہ ایک پیالی میں ڈالا اور پھر ان کی خدمت میں پیش کیا. پھر انہوں نے تھوڑا سا قہوہ پیا اور پھر بچا کے مجھے واپس دیا. پھر وہ میں نے قہوہ پی لیا. میں نے ان کو اپنی حاجتیں بتانا شروع کی. میں نے کہا کہ مومنین نے بتایا تھا، علماء سے سنا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسجد کوفہ میں 40 راتوں میں 4 راتیں مسجد کوفہ میں آئے، اعمال انجام دے، تو پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ممکن ہے. لیکن ابھی تک کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا. شاید ملاقات میرے نصیب میں ہے یا ملاقات میرے نصیب میں نہیں ہے. مشکلات میرے پاس یہ ہیں کہ میں بہت غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں. میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں کہ میرے سینے سے خون بہتا رہتا ہے. میں ایک خاتون کو چاہتا ہوں کہ اس سے شادی ہو جائے، لیکن میری غربت اور مفلسی کی وجہ سے لڑکی والے مجھے رشتہ دینے پر راضی نہیں ہیں. ان صاحب نے فرمایا کہ تمہارا سینہ شفایاب ہو چکا ہے، تمہارا سینہ شفایاب ہو چکا ہے، اور ان قریب ہی تمہاری اس عورت سے شادی بھی ہو جائے گی. لیکن یہ مفلسی اور یہ غربت تمہاری موت تک باقی رہے گی. یہ مفلسی اور غربت تم سے دور نہیں ہوگی. یہ خود کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا سینہ شفایاب ہو چکا ہے، اور چند ہی ہفتوں میں اس خاتون کے ساتھ میری شادی بھی ہو گئی. لیکن یہ مفلسی اور یہ غربت میری آخر تک باقی رہی. یہ غربت اور مفلسی مجھ سے دور نہ ہو سکی. عزیزان محترم، اگر ہم حضرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی طور پر رابطہ قائم رکھیں اور توسل کریں تو نہ صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ممکن ہے، بلکہ ہماری نیک خواہشات اور نیک حاجات بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پوری کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی اور مخلص محب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہ اور منتظرین میں شمار فرمائے. خدا ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.